حنان نے دروازے پہ دستک دی۔ جمال عظیم جو اپنے آفس میں بیٹھے سکندر کے بارے میں سوچ رہے تھے ایک دم چونک اٹھے۔ حنان کو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرائے۔ آؤ بیٹا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے تو حنان آگے بڑھ کر ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگا، خیریت انکل؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شیرو کی ہوٹلز اور کلبز کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ہوٹل سے جہاں RDX ملا تھا وہ تو بند کروا دیا، باقی 3 کچھ دنوں کے لیے بند کروانے کے بعد سیل میں لگا دیں گے۔ اس کے سارے امپلائیز اور لیبر پریشان کر رہے ہیں۔ اب ان کی نوکری کا بندوبست میں نے تیمور کے حوالے کیا ہے۔ کسی کو اس RDX کی بھنک تو نہیں لگی نا؟ انکل، اندرونی طور پر صرف ہم پولیس والوں اور اس کے ہوٹل کے کچھ ممبرز کو خبر ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے۔ میں ممبرز کا کسی طرح منہ بند کروا دوں گا، کچھ تیمور ہینڈل کر لے گا، زیادہ جنہوں نے تنگ کیا تو حداد بھائی ہی ہینڈل کریں گے، کیونکہ ان کی شکل کو دیکھ کر اچھے خاصے بندے ڈر جاتے ہیں۔ جمال عظیم مسکرا اٹھے۔ اس پولیس والے کا کیا کریں؟ وہ تو شیرو کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات کی تو کہنے لگا ہم سب ملے ہوئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عجیب لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط کر رہا ہوں، اور یہ جو آدھے کام تم نے تیمور کو دیے ہیں وہ کیا ٹھیک سے کر پائے گا؟ حنان نے پیپر ویٹ کو پکڑ کر گھماتے ہوئے کہا، انکل، تیمور ہمارا خاص آدمی ہے۔ سکندر نے بہت کچھ کیا ہے اس کے لیے، اور جاوید کی طرح ہر موڑ پر تیمور نے بھی سکندر کی مدد کی ہے۔ قابل بھروسہ آدمی ہے وہ۔ سکندر کا پرانا فائٹر ہے۔ صوفی فاؤنڈیشن کے اندرونی مسئلے وہی ہینڈل کرتا ہے۔ رہی بات اس پولیس آفیسر کی، میں چیف منسٹر سے خفیہ میٹنگ رکھتا ہوں اور اس کا منہ بند کروا کر اس کا ٹرانسفر کرواتا ہوں۔ جمال عظیم اب مزید سنجیدہ ہو گئے۔ تم لوگ کام کو سیدھا کرنے کے لیے بے ایمانی کا راستہ کیوں اپنا رہے ہو؟ اسی بات پہ تو مجھے سکندر سے اختلاف تھا۔ کسی طرح اور اکیلے میں بلاؤ اور اسے حقیقت بتاؤ۔ کبھی کبھار تو مجھے سکندر کا سب کے سامنے برا بن کر اچھے کام کرنا نہیں پسند۔ حنان کے ہاتھ ان کی بات پہ تھم گئے، پھر اس نے اپنے جبڑے کو ہلکا سا کھجاتے ہوئے کہا، یہ دنیا ہی ٹیڑھی ہے انکل، یہاں الٹے کام کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے انکل، شیرو کمینہ ضرور ہے مگر اتنا بے رحم نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کی جان لے۔ اب اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، تو اس ضدی پولیس والے کو آرام سے سمجھانے والا سین نہیں ہے۔ رہی بات شیرو کی برا بننا، اسے اچھا لگتا ہے انکل، اسے اپنے اوپر اچھائی کے لیبل پسند ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر وہ بھا سے مکمل طور پہ ایک شریف آدمی بن کر زندگی گزارے گا تو لوگوں کے اندر نہ صرف اس کے لیے ڈر اور عزت ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ بار بار اس کا ماضی اس کے منہ پہ ماریں گے۔ بھا کا روپ اس کی ڈھال ہے، یہ گنڈے کا روپ اس کو ہر قدم پہ مضبوط بناتا ہے۔ اور انکل، آپ نے اس کی حقیقت کو سن کر اسے فوراً قبول نہیں کیا۔ ایک وہ رمشا کا شوہر تھا، دوسرا وہ میرا جگری دوست تھا، تیسرا وہ حداد کو زندگی کی طرف واپس لے کر آیا، اور آخری کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو محبت اس کی بھانجی سے ہوئی۔ انکل، حقیقت سب سن لیتے ہیں مگر اسے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے بہت ساری ہمت اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، یا پھر بہت ساری وجوہات۔ وہ 100% درست تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو جمال عظیم چپ ہو گئے۔ ساری زندگی لوگوں کے منہ پہ اپنے لیے برے الفاظ اور لقب سن کر وہ اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب اسے اچھائی کے لفظ سے الجھن ہوتی ہے۔ سکندر بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تمہارے جیسا دوست ملا۔ تمہاری بات ہوئی؟ ہاں، کچھ گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ بہت پرسکون لگ رہا تھا، ارہا کو شاپنگ کے لیے لے کر گیا تھا۔ اب جمال عظیم چونک اٹھے۔ شیرو تو آج اپسٹ تھا، پرسکون کہاں سے تھا؟ کیا اس نے حنان سے بات نہیں کی؟ تو تمہاری اس کے ابو کے حوالے سے بات نہیں ہوئی؟ اب حنان نے بھی الجھ کر انہیں دیکھا۔ اس کے ابو کے حوالے سے کیوں بات ہوگی انکل؟ کوئی بات ہے؟ جمال عظیم نے گہرا سانس لیا۔ تو تمہیں نہیں پتا؟ اس کو کال کرو، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے بجائے اس نے مجھے کیوں کال کی۔ انکل کیا کہہ رہے ہیں؟ شیرو ٹھیک تو ہے نا؟ حنان کے چہرے پہ فکر کے تاثرات آ گئے۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا انہیں اس کا وہ دوست نہیں سگا بھائی ہو۔ سگے بھائی سے بھی زیادہ چاہتا تھا وہ شیرو کو۔ حدید عالم کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بات کو گزرے پورے 10 مہینے ہو گئے ہیں۔ حنان 1 منٹ کے لیے انہیں ناسمجھی سے دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب اسے یہ خبر پتہ لگ نہ سکی تو اس کا مطلب ہے شیرو کو بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے دوست کا خاموش درد اپنے اندر محسوس کیا۔ اف، کتنا اکیلا تھا، کتنی ضرورت تھی اس کے شیرو کو۔ اس سے پہلے حدید عالم
کچھ کہتے حنان تیزی سے اٹھا۔ حدید عالم نے جمال عظیم کچھ کہتے۔ حنان تیزی سے اٹھا۔ میں ابھی آیا انکل، وہ آہستگی سے کہتا آفس سے باہر نکلا اور باہر لان کے بجائے اینا کے کمرے میں گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے فون نکالا تو اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا دوست تکلیف میں تھا۔ اس نے سکندر کو کال ملائی اور سیدھا جا کر صوفے پہ بیٹھا۔ بیل بجتے ساتھ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شیرو پک اپ دا ڈیم فون، وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ کال ملائی۔ اب 2 بیل کے بعد سکندر نے فون اٹھایا۔ ہاں بھائی بکو، ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ کمینے، خبیث، ذلیل انسان، کتے، الو کے پٹھے۔ جیسے حنان نے سکندر کی آواز سنی وہ پھٹ پڑا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مزید غصے سے سکندر کو گندی گالیاں دینے لگا۔ انگریزی، روسی، اردو، پنجابی جتنی حنان کو آتی تھیں سب سکندر کو سنا ڈالی۔ کیا ہوا؟ یہ بیواؤں کی طرح بین کیوں ڈال رہی ہو؟ کسی خوشی میں مجھے جاہلوں کی طرح کوسا جا رہا ہے۔ سکندر کو 1 منٹ کے لیے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اسے پھر وہ جان گیا کہ حنان کو خبر مل گئی ہے۔ تجھ جیسے بریکٹ گالی دوست ہو تو انسان اپنے آپ کو پیٹنے پہ مجبور ہو جائے۔ تم تو بھئی دوست کے نام پہ گالی ہو۔ دل کر رہا ہے اس کمینے کا ساتھ دے کر تمہارا کام تمام کر دوں۔ اوہ، تو وہ تم تھے جو اس کو ساری اطلاع دیتے رہے۔ غدار، اب تو تمہارا سر قلم کروانا پڑے گا، وہ شرارت سے بولا۔ حنان کچھ نہیں بولا، بس اپنے دوست کی کھوکھلی ہنسی پہ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ تم نے واقعی بہت بے دردی سے دل توڑا ہے میرا دل شیر۔ What can I say? I am a heartbreaker۔ حنان اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ سکندر نے اس کی خاموشی محسوس کی تو گاڑی کو ایک طرف روکا۔ رمشا جو دورینا کو ٹیکسٹ میسج کر رہی تھی سکندر کے گاڑی روکنے پر ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ آرام سے راضی ہو جاؤ ورنہ میرے منانے کے طریقے کو سہ نہیں پاؤ گے۔ سکندر ایئرپورٹ کو کانوں میں ٹھیک کرتے ہوئے باہر پہاڑیوں کو اپنی نظروں میں سماتے ہوئے بولا۔ رمشا نے سکندر کا ہاتھ تھام لیا۔ سکندر نے اسے دیکھا تو کھل کر مسکرایا۔ رمشا کو ایک بار پھر سے اس کی مسکراہٹ پہ رونا آیا۔ بڈی، سکندر نے حنان کو بلاتے ہوئے انگوٹھے سے رمشا کے انگشت کو سہلایا۔ مجھے نہیں بات کرنی تم سے۔ حنان نے غصے سے فون بند کر دیا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ رمشا نے اپنا دوسرا ہاتھ سکندر کے ہاتھ پہ رکھا۔ ان کا ناراض ہونا بنتا ہے، آپ کم سے کم ان سے بات تو کرتے، وہ آپ کے لیے اتنا خوار ہو رہے ہیں شیرو۔ سکندر نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تمہارے لیے اتنا خوار ہوا وہ دکھائی نہیں دیا؟ اس کی خواری نظر آ رہی ہے۔ یہ خود اپنی مرضی سے سب کر رہا ہے، میں نے تو اسے نہیں کہا۔ رمشا نے اب کی بار اسے گھورا۔ ہر بات پہ اپنا ذکر ضرور کرنا ہوتا ہے، اپنے سے بھی ہٹ کر کسی کو سوچ لیا کریں۔ اب آپ نے انہیں ناراض کر دیا۔ ناراض ہوتی ہے اس کی جوتی، ڈرامہ کر رہا ہے رے۔ اب دیکھنا خود ہی کال بند کی ہے، خود ہی کال کرے گا۔ 3، 2، 1 اور ٹھیک اسی وقت اس نے دوبارہ کال کی تھی۔ رمشا نے حیرت سے سکندر کے موبائل کو دیکھا جہاں واقعی حنان کال کر رہا تھا۔ ہاں بھائی بولو۔ تجھ جیسے آدمی سے کسی انسانیت کی توقع لگانا بیکار ہے۔ کال کاٹی تھی نا میں نے؟ ہاں تو تم نے کال کاٹی تھی، میں نے تو نہیں کاٹی۔ تم سمجھ رہے تھے کہ میں کال کروں گا؟ بھاگ کسی کے پیچھے نہیں لگتا، تو بھاڑ میں جاؤ۔ تم سنبھالو پھر واپس آ کر اپنے جھمیلے۔ سوری، میں یہاں چھٹیاں منانے آیا ہوں۔ رمشا نے سکندر کا فون لیا اور اس کا بلوٹوتھ بند کر کے اس نے فون کانوں سے لگایا۔ حنان بھائی، انہیں نظر انداز کریں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر نے اسے گھورا۔ مجھ سے تو کبھی نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ توبہ، یہ سکندر کا حسد۔ ارو آپ کو یاد کرتی ہے؟ ہاں، بار بار نان نان لگی رہتی ہے۔ سکندر نے رمشا سے فون لیا اور کان سے لگایا۔ میرا لاس ہوا ہے اور تم لوگ سب گپے لگا رہے ہو۔ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ آپ کا لاس ہوا ہے، آپ نے بتانے کی ہی توفیق نہیں کی۔ تم سے 1000 گنا بہتر تو تمہاری بیوی ہے۔ میری بیوی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے، اچھی ہے یا بری، اس پر رائے کا حق میں رکھتا ہوں، تم نہیں۔ وہ تمہاری بیوی سے پہلے ایک جیتی جاگتی انسان ہے، پھر کسی کی بیٹی، بہن، دوست ہے، اس کے بعد تمہاری بیوی ہے۔ وہ کسی کی نہیں ہے، صرف میری ہے، اور اس دنیا میں میری بننے کے لیے آئی ہے۔ توبہ، یہاں فون افسوس کرنے کے لیے کیا تھا، مگر بات رے سکندر پہ آ گئی۔ رمشا نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔
मुझसे बहस बेकार है, मरो मेरी बला से, भाड़ में गया अफसोस। ठीक किया तेरे बाप ने, तू इसी काबिल था। फिर खटाक से फ़ोन बंद। सिकंदर ने हंसकर सर होले से हिलाते हुए कहा, ये कुछ जज्बाती नहीं है तुम्हारा बहनोई? रिमशा समझ गई वो हनान को परेशान नहीं करना चाहता था। पहले ही वो उसके हवाले से टेंशन में था। सिकंदर को दुखी पाकर उसने मज़ीद टेंस हो जाना था। कितना सोचता था वो अपने हर अनमोल रिश्ते के लिए। मेरे बहनोई तो कुछ भी नहीं है, उनके दोस्त तो तौबा लावा हैं, हर चीज़ को तहस नहस करके रख देते हैं। सिकंदर ने स्टीयरिंग पे हाथ रख के उसे देखा। अच्छा, तुम उसके दोस्त को देखती हो? सिकंदर कोशिश नहीं करता था, लहजे में खुद बहुत पॉजेसिवनेस आ जाती थी। क्या करूं, अजीब सी कशिश है उनमें, अपनी तरफ बड़ी बुरी तरह खींचते हैं। सिकंदर ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अपने शौहर को जानती हो ना? नहीं, रिमशा ने शरारत से कहा। सिकंदर ने अपनी शिद्दत दिखाते हुए अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराते हुए उसे छोड़कर कहा, वो रे का दीवाना है। इतनी सी बात कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। रिमशा ने अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए उसे देखा, फिर दिल में आई उसकी सलामती की दुआ पढ़कर वो होले से उसकी तरफ फूंकने लगी। आप नहीं लेंगे डॉक्टर? हदाद ने इरहा को छोटी सी कॉटन कैंडी पकड़ाई। इरहा ने मुस्कुराकर कॉटन कैंडी लेते हुए उस पर ज़बान फेरी। हदाद ने नफ़ी में सर हिलाया। अरू, इसे खाते हैं, चाटते नहीं। नाना ई नो आई सी ई पी पी। इरहा ने फिर कॉटन कैंडी पे ज़बान फेरते हुए हदाद से कहा, वो इसलिए जानम आप इसको खाते हो, चाटते नहीं। बख्तावर ने उसे कहते हुए खाकर बताया। इरहा उसको खाने लगी मगर उसे उलझन हुई। हदाद ने मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द सिकंदर और रिमशा को तलाश करना चाहा जो पता नहीं कहाँ रह गए थे। हदाद ठीक हैं? इतने चुप चुप से क्यों लग रहे हैं? हदाद एकदम चौंक कर वक्त को देखने लगा, फिर अपनी ग्लासेस को नाक से पीछे करते हुए बोला, नहीं, मैंने क्यों चुप होना है? तुम ठीक हो ना? काफ़ी पेल लग रही हो। बख्तावर ने मुस्कुराकर इरहा का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलते हुए बोली, नहीं ठीक हूँ मैं। हालांकि वो ठीक नहीं थी, उसका दिल अजीब तरह से खराब हो रहा था, सर भी बुरी तरह चकरा रहा था। हदाद अपनी सोच में इतना उलझा हुआ था, वरना वो वक्त की थकी हुई आवाज़ पे गौर ज़रूर करता। उसने कोट से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। एकदम किसी का रिप्लाई आने पे उसके माथे पे बल आ गए। वो दांत पीसते हुए कुछ लिखने लगा। जब किसी के हाथ अपने कंधे पे महसूस करके वो एकदम अलर्ट हो गया। मुड़कर उसने देखा। सिकंदर मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ, मुंह क्यों उधर करके खड़े हो? हदाद ने तेज़ी से फ़ोन बंद किया। नहीं, बस तुम लोगों को कॉल करने लगा था, कहाँ रह गए थे? उसने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बस ज़रूरी कॉल अटेंड करने के लिए रास्ते में रुक गया था। और उसने तंग तो नहीं किया? उसने इरहा की तरफ इशारा किया जिसे रिमशा उठाकर उसके बाल ठीक कर रही थी। नहीं, तुम्हें पता है मानूस है मुझसे, परेशान क्यों होगी? जावेद साथ नहीं आया? सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं हूँ साथ, वैसे भी जावेद को छुट्टी दे दी, 24 घंटे बेचारा लगा रहता है। हदाद की आंखों में अजीब सी चमक आई। चलो अब आ गए हैं तो यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? चलो। सिकंदर ने इरहा को रिमशा से लिया और उसकी थोड़ी से कॉटन कैंडी का टुकड़ा उठाया। पापा यू ईट। रिमशा ने बख्तावर का खोया अंदाज देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। बख्त ने उसे देखा तो होली से मुस्कुराई। तुम ठीक हो ना चंदा? इस वक्त मुझे सिकंदर ने बात करनी नहीं दी। मगर क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? बख्त ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक हूँ आपी, बस डरावना ख्वाब देख लिया था, वो भी इतने अरसे बाद, बस शायद उसी का असर है। रिमशा ने उसका हाथ छोड़कर उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उसको अपना मान बख्शा। मेरी बहादुर बख्ता, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी डरती हूँ, कमज़ोर पड़ जाती हूँ, लेकिन मैं ही खुद को तसल्ली देती हूँ, खुद को मजबूत करती हूँ कि जो अभी है उसको खूब दिल लगा कर जियो, इसलिए आगे का सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मामा तुम्हारे लिए यहाँ आए, वरना ऐसी जगहों पे उनका दिल घबराता है। चलो शाबाश, उनके लिए मुस्कुराओ। बख्तावर अब की बार मुस्कुराई। तुम्हें ऐसी जगहों से उलझन नहीं होती? आई मीन वक्त की वजह से तो ये सब नहीं किया? सिकंदर इरहा को पकड़े अपने इर्द गिर्द के हजूम को देखने लगा, फिर कंधे उचकाए। अब फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मुड़कर देखा जहाँ बख्तावर और रिमशा शूटिंग सेक्शन में रुक गए।
बख्त ने राइफल पकड़ी। हदाद की हंसी निकल गई। सिकंदर ने उसे भवें ऊपर करते हुए देखा। पप्पा गन मी आपी को। इरा की भी नज़र पड़ गई तो वो सिकंदर के बाजू में मचल कर उतरने का कहने लगी, मगर सिकंदर ने उतारा नहीं। एकदम उसका फ़ोन बजा तो उसने नज़रें रिमशा से हटाकर जेब से फ़ोन निकाला। मेरी बीवी शर्मिंदा करवाएगी। और वाकई बख्त एक भी कैन को शूट ना कर सकी। तौबा, ये गुंडों वाले काम मेरे बस की बात नहीं। आप ट्राई करें, आप तो गोली मारने में माहिर हैं। आप भी। बख्तावर ने रिमशा को राइफल पकड़ाई तो एकदम एक लंबा चौड़ा सुनहरे बालों वाला 25-26 साल का स्विस बंदा, जो कि देखने में बेहद हैंडसम था, उसने मुस्कुरा कर रिमशा को देखा और अपने खूबसूरत लहजे में बोला, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि निशाना कैसे लगाया जाता है। बख्तावर ने मुंह खोले उस लंबे चौड़े हरी आंखों वाले गोरे को देखा, फिर मामा को तलाश किया जो हदाद को इरहा पकड़ाकर फ़ोन कानों से लगाए कुछ कह रहे थे। मिस्टर, मगर इससे पहले रिमशा बोल चुकी थी। शुक्रिया, मगर मेरा निशाना पक्का है। उसने राइफल को थाम कर अपना निशाना 3 खड़े हुए कैन की तरफ किया और उसने 2 शॉट्स में सारे कैन गिरा दिए। बख्त के साथ उस स्विस बंदे का भी मुंह खुल गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर रिमशा से राइफल लेते हुए कहा, गुड शॉट गर्ल। कौन सा वाला तोहफा लेंगी? मुझे वो क्यूट सा पपी वाला स्टफ टॉय दे दें। अरू कब से डॉगी लगी हुई है। वाओ, आपके शूट से अंदाज़ा होता है आप इस काम में काफ़ी माहिर हैं। आई एम मार्को। उसने रिमशा की तारीफ करते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया कि किसी बड़े सख्त हाथ ने बड़ी सख्ती से उसका हाथ थाम कर सामने आते हुए बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट उसे पेश करते हुए कहा, मैंने सिखाया अपनी वाइफ को, मैं मदद करूं तुम्हारी। मार्को को लगा उस बंदे की गिरफ्त में उसका हाथ टूट जाएगा। बख्त ने आसाबी सी हंसी छोड़ते हुए सिकंदर के बाजू पे हाथ रखा। मामा, मेरी बात सुने ज़रा। उसने सिकंदर का हाथ जैसे तैसे करके छुड़वाया। उस बंदे को तकलीफ़ हुई, मगर इतनी नहीं कि वो इजहार करता। नहीं शुक्रिया, मैं तो बस एनीवेज। नाइस वर्क मिस। उसे समझ नहीं आई क्या कहता तो रिमशा को कहा, जिसने सिकंदर के बाजू पे अपने गाल टिका कर कहा, रे और मेरे हस्बैंड की तरफ से माजरत, थोड़े से पॉजेसिव हैं। सॉरी सर। वो सिकंदर को कहता चल पड़ा। रिमशा सिकंदर को देखने लगी, मगर सिकंदर अपना हाथ झटक कर रिमशा को देखने लगा जो पीछे हुई। सिकंदर उसे गुस्से से देख रहा था। बख्त, हदाद के पास जाओ। उसने बख्तावर को कहकर रिमशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। मामा। हदाद स्लश का कप पकड़े बख्त के पास आई। इन्हें क्या हुआ है? ये उसे कहाँ लेकर जा रहा है? हदाद मामा को गुस्सा आ गया है, आप ही को घसीट कर लेकर गए हैं। हदाद एकदम हैरत से उनको जाते हुए देखने लगा, फिर बोला, हुआ क्या था? वो बाद में बताऊंगी, आप रोकिए उन्हें। ओहो, बताओ तो सही। वो एक लंबा सा लड़का तुम लोगों के पास आया तो वो चक्कर तो नहीं है? हाँ, वो आप ही से फ्रेंडली हो रहा था तो मामा को काफ़ी गुस्सा आ गया। अरू कहाँ है? वो सामने घोड़े पे बैठी है, आओ उसके पास खड़े होते हैं। लेकिन हदाद मामा, वो। हदाद ने अपनी आंखें घुमाई। उसने बख्त की गर्दन में अपनी बाजू डाली। रोमांस का बहाना चाहिए उसे और कुछ नहीं। ये पियो, रंग बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना? मिस, आपका पपी। वो बूढ़ा बंदा जो 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था मदाखलत करे या ना करे, एकदम रिमशा और सिकंदर को जाता हुआ देखकर बख्त और हदाद के पास आया और उन्हें स्टफ पपी दिया। ओह सॉरी, थैंक यू। बख्त ने माजरत ख्वाह मुस्कुराहट देते हुए उनसे लिया और हदाद को देखा जो इरहा की तरफ हाथ हिला रहा था। सिकंदर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है सिकंदर। वो उसे यहाँ से बाहर लेकर पार्किंग एरिया से ज़रा फासले की तरफ लेकर गया और उसे दरख्त के साथ लगाते हुए उसका जबड़ा पकड़ा। रिमशा ने उसका हाथ जबड़े से हटाया। सिकंदर, ये क्या तरीका है? वो नाइसा। शट अप। सिकंदर धाड़ा। रिमशा 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गई। तुम्हें पता है ना मेरा? पता है ना, फिर भी मुझे छेड़ने से बात क्यों नहीं आती? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रिमशा ने सीने पे बाजू लपेटते हुए खुद को काबू किया क्योंकि वो घबरा सी गई थी। मैंने आपको नहीं छेड़ा, मैंने बस माजरत करने के लिए उससे नरमी से बात की थी क्योंकि आप रूठ हुए थे। रूठ? माई फुट रे।
میں اس کا سر قلم کر دوں تب بھی تمہارا رائٹ نہیں بنتا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرو۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اس کے زور سے جبڑے اور مٹھیاں بھینچنے پہ رمشا کو بھی غصہ آیا۔ تو اس عمل پہ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ایک ٹپیکل شوہروں کی طرح کسی غیر سے بات کرنے پہ مجھے میری اوقات یاد دلا کر گھر میں بند کر دیں گے؟ کریں، میں انتظار کر رہی ہوں داؤد۔ اس نے برے وقت میں غلط بات کہہ دی تھی۔ سکندر کی کالی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ آگے بڑھ کر اس کے گردن زور سے پکڑ کے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، خود کو گولی مار دوں گا میں بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ جانور ضرور ہوں مگر حیوان نہیں رمشا۔ جس دن تم پہ میں نے ہاتھ اٹھایا اس دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ سن رہی ہو؟ میں نہیں برداشت کر سکتا یہ بات۔ آئندہ یہ بات کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کے لفظوں کی سچائی پہ رمشا کو اپنے اوپر غصہ آیا۔ داؤد، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تمہارا اس آدمی سے مخاطب ہونے سے زیادہ غصہ مجھے تمہارے رے کے نام سے تعارف کروانے پہ ہوا ہے۔ یہ میرا نام تھا، یہ ہمارے درمیان کی خاص اور انمول چیز تھی، تم اسے دوسروں کو دینا چاہتی ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور نیچے پڑے پتھر کو زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینکا۔ یو بلڈی ٹینٹڈ دس رمشا۔ رمشا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا بازو پکڑا جسے سکندر نے زور سے جھٹکا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ رمشا نے اب کی بار زور سے پکڑا۔ میرے ہو آپ کو نہیں ہاتھ لگاؤں گی تو کسے لگاؤں گی؟ مجھے اس شخص سے محبت ہے تو اس کے دیے ہوئے نام سے بھی محبت ہے۔ اس کی دی ہر چیز کو میں کسی ملکہ کی طرح اپنی پہچان بنا کر پیش کروں گی۔ مجھے رمشا نہیں بننا، مجھے سکندر کی رے بننا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس نام سے پکاری جاؤں، مگر آپ کو نہیں پسند تو کچھ نہیں کہوں گی۔ پہلے کی طرح گونگی بن جاؤں گی، مگر ہمارے رشتے کو ٹینٹڈ مت کہیے۔ خود کو مارنے کی بات مت کریں۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں ماریں گے، مگر آپ مارتے ہیں، لفظوں کی مار دیتے ہیں۔ اس سے اچھا تھپڑ مارتے ہیں، مگر مرنے کی بات مت کریں۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہتی، آخر میں گھٹنے کے بل گر گئی۔ رمشا رو نہیں رہی تھی مگر سر جھکائے منہ پہ ہاتھ پھیر کر خود کو قابو کر رہی تھی۔ سکندر نے گھوم کر اپنے ہاتھ اوپر کر کے گرائے اور سامنے دو دور پہاڑوں کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر مڑا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھا جو سر جھکائے اسے نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ تکلیف دی ہے تو مارو مجھے، ڈانٹا ہے تمہیں، غصے سے گھسیٹا ہے، شٹ اپ کہا ہے تو بدلہ لو۔ رمشا نے کچھ نہیں کہا۔ رے میری طرف دیکھو۔ رمشا نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ نہیں ہوں میں رے، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی گود میں گرایا۔ تم رے ہو، تمہارا نام رے ہے، سکندر کی رے آف سن شائن۔ سکندر اس کے بالوں میں منہ دیے بولا۔ رمشا نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا مگر سکندر نے اپنی گرفت سخت کر دی، اتنی کہ اب رمشا سے ہلنا مشکل ہو گیا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو تمہارا نام کیسے شیئر کر سکتا ہوں رے؟ رے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی تمہیں بولے، حالانکہ ارو بھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سائیکو، رمشا بڑبڑائی۔ سکندر ہنسا۔ ہاں سائیکو ہوں مگر صرف تمہارے حوالے سے، وہ کہتے ہوئے چپ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ سیکنڈ خاموشی رہی۔ میں جانتا ہوں ہر مرد برا نہیں ہوتا، ہر مرد تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ کمبخت دل کچھ سوچنے نہیں دیتا۔ جیسے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھتا ہے ایک دم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رمشا ایک دم گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی انگلی پہ موجود اس کی دی ہوئی انگوٹھی کو چھیڑنے لگی مگر بولی کچھ نہیں۔ جب سکندر کو لگا رمشا جائے گی نہیں تو اپنی گرفت ڈھیلی کر کے اس نے جیب سے گولی کا چھوٹا ڈبہ نکالا اور ایک کی بجائے دو منہ میں ڈالی۔ رمشا اب ذرا سا سائٹ ہو کر زمین پہ بیٹھی۔ ایم سوری، وہ آہستگی سے کہتی سامنے روشنیوں سے دمکتے فیرس ویل کو دیکھنے لگی۔ میں تم پہ شک نہیں کرتا رے۔ اس کی عجیب بات پہ رمشا اسے دیکھنے لگی، وہ بھی سامنے ویل کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، وہ نرمی سے مگر کانپتی تھوڑی سے بولی۔ میں واپس آ کر سائیکو تھراپسٹ سے اپائنٹمنٹ لوں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں اور میں یہ کبھی نہیں چاہتا۔ اب رمشا کو جھٹکا لگا۔ رمشا اب اس کی طرف گھومی۔ آپ پاگل نہیں ہیں داؤد، بس آپ بہت بری طرح زخمی ہیں۔ وقت کے ساتھ مندمل ہونے کی بجائے
اسے دوبارہ وہیں چوٹ لگتی ہے جہاں سے آپ زخمی ہوئے۔ مندمل ہوئے زخم کو بار بار چھیلا جاتا ہے، اور اس سب کے باوجود آپ بہت مضبوط ہیں، صحیح اور غلط میں فرق جانتے ہیں۔ کسی معصوم کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی آپ نے، بے آواز لوگوں کو ان کا حق دلایا، ضرورت مندوں یتیموں کی دل کھول کے مدد کی، باپ بنے تو بہترین، شوہر بنے تو لفظوں میں نہ بیان کیے جانے والے، بھائی، ماما، دوست، ہر ایک رشتوں میں آپ بے مثال ہیں۔ سکندر، مجھے آپ کے اسی جنون، اسی انداز سے محبت ہوئی۔ آپ کا میرے لیے بے انتہا پوزیسو ہونا، میرے محافظ بن کر کسی دیوار کی طرح تن جانا، میری روح کو کس طرح شانت کرتا ہے میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس بندے کو مارا بھی نہیں، بس اس کو دھمکی دی، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے ساتھ فرینک ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا؟ بنتا بھی نہیں تھا۔ آپ نے تو انہیں نقصان پہنچایا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہاسی کا واقعہ یاد ہے؟ کیسے اس نے میری گردن پکڑ کر مجھے دھمکی دی اور آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے چاقو اس کے ہاتھوں میں گھسا دیا۔ اس کے بعد آپ کو خود سے گن محسوس ہوئی کہ آپ برے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نہیں، یہ سوچ بدلنی ہے۔ خود کے لیے برا سوچنا چھوڑ دیں، خود کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ آپ برے نہیں، آپ الگ ہیں، سب سے بے حد مختلف، اور ہر کسی کو ایسی پرسنالٹی ہضم نہیں ہوتی، اور بدقسمتی سے اس میں آپ کے ابو شامل تھے۔ سکندر نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی طرف کیں جو یہ ساری بات کہتے ہوئے اس کی گردن پہ بازو حائل کرتے ہوئے کبھی اس کے بال ٹھیک کرتی تو کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں انہوں نے اچھا نہیں کیا، اور آپ یہ کیفیت اپنے دل کے اندر رکھیں گے، مجھے بتائیں گے نہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن سکندر، ان کے نظریے سے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ میری نظر سے دیکھیں، اپنی رے کی نظر سے دیکھیں۔ میں اہم ہوں تو میرا نظریہ کیوں نہیں اہم؟ سکندر نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر رمشا کی گردن پہ ٹکا دیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں رے۔ رمشا نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں اس معاملے میں بالکل لا علاج ہوں، ہر جگہ بھی چلا جاؤں میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رمشا اپنے گال اس کی پیشانی پہ ٹکا کر بولی، ویسے اگر میں یہ حرکت پھر سے کروں، میرا مطلب یعنی ایک لڑکے کو اپنا آپ رے کے نام سے متعارف کراؤں، تو فضول بزدل آدمی کی طرح اپنے آپ کو مارنے کی بجائے کیا کریں گے؟ سکندر نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو تم سوچ نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا؟ اس کی کٹیلی سی دھمکی رمشا کو میٹھی لگی، جس کی وجہ سے وہ مسکرا پڑی۔ یو مائی ہسبینڈ گیٹ آن مائی نروز۔ سکندر نے اس کی تھوڑی چومی اور شرارت سے کہا، ہاں مجھے ہونا بھی چاہیے، اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ ماموں کو بیبی سیٹر ہی سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ اس کی بیوی کی پورے 19 سال سے بیبی سیٹنگ کرتا رہا ہوں، وہ کچھ گھنٹے کے لیے ہماری بیٹی کو نہیں سنبھال سکتا؟ حداد ماما کا پہلے سے پارا ہاؤٹ ہوا ہوا ہے، اوپر سے آپ ارو کو فیرس ویل میں لے آئے ہیں، یہ اونچائی سے ڈر کر رونا شروع ہو گئی تو وقت کو لگا اسے دوبارہ سے ابکائی آ رہی ہیں، اوپر سے حداد کی حرکتیں۔ ارہا جو حداد کی گود میں بیٹھی پپی سے گفتگو کر رہی تھی، وقت کو دیکھ کے بولی، آپی ہی نو ٹاک، ہی نو بگی، می ٹاک، ارو ٹاک، ہی نو ٹاکی می۔ ارہا کب سے اس کے ساتھ لگی تھی، مگر نہ تو وہ کوئی آوازیں نکال رہا تھا نہ ہل جل رہا تھا، کہیں مرا ہوا ڈاگی تو نہیں دے دیا۔ آپی ہی ڈائے؟ نہیں ارو، یہ اصلی ڈاگی نہیں ہے، یہ کھلونا ہے۔ حداد اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ وقت اسے دیکھنے لگی، مگر اس کے چکراتے سر نے اسے آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ہی نو ڈاگی، ہی ٹوائے نانا، ہی ڈاگی، ہی لک ڈاگی۔ ارہا نے گورتے ہوئے حداد سے کہا۔ آج بخت میڈم چپ ہیں اور ارہا میڈم بول رہی ہیں۔ بختہ کچھ بولو نا۔ حداد اسے مسکرا کر دیکھنے لگا، جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حداد نے اس کو ہولے سے ٹانگ ماری۔ کیا ہوا بیبی، اتنی ڈاؤن کیوں لگ رہی ہو؟ یہ کب رکے گا حداد، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ بختاور نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کمال ہے، اتنی اچھی ہوا آ رہی ہے اور تمہارا دل خراب ہو رہا ہے؟
دیکھ رہی ہو ارو، مجھے بورنگ کہنے والی اس حسین رات میں کہہ رہی ہے میرا دل خراب ہے۔ ان کا گنڈولا نیچے زمین پہ آیا تو بختاور تیزی سے لاک کھول کر باہر نکلی۔ حداد کا منہ کھل گیا، وہ بھی ارہا کو پکڑے تیزی سے اترا۔ بختاور کیا ہوا؟ اس سے پہلے حداد بخت کو پکڑتا بختاور اپنا توازن کھو بیٹھی اور زور سے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حداد چیخ پڑا، بختاور، بختاور آنکھیں کھولو بختاور، سکندر گاڑی تیز چلاؤ۔ حداد اس کے منہ پہ پانی پھینکو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بچے، بختاور کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ سکندر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ چڑیل آنکھیں کھولو۔ حداد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بختاور کے چہرے کو بار بار تھپک رہا تھا مگر بخت اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سکندر کی ریش ڈرائیونگ سے پہنچے، پیچھے رے گاڑی چلاتے ہوئے آ رہی تھی۔ سکندر گاڑی سامنے روک کر تیزی سے نکلا۔ حداد بخت کو اٹھا کر باہر آیا اور تیزی سے وہ لوگ اندر بڑھے۔ بخت کو اسٹریچر پر لٹا کر بھاگتی ہوئی نرس نے حداد سے پوچھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ سکندر بھی گھبراتے ہوئے بخت کے ہاتھ کو تھام کر بولا، بختہ آنکھیں کھولو۔ وہ ایک بار پھر اس منظر پہ چلا گیا جہاں صوفی کے زخمی وجود کو اسٹریچر پہ لے کر جا رہے تھے اور وہ اپنے خون سے بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری بچی، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سنا تم لوگوں نے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، جو اس آبزرویشن روم میں لے گئے تھے۔ سکندر اور حداد دونوں اندر گھسنے لگے مگر ان دونوں کو روک دیا گیا۔ میری بیٹی ہے، میں شوہر ہوں اس کا، اور ڈاکٹر بھی، مجھے جانے دو پلیز سر، ہم ابھی انہیں چیک کر کے خبر دیتے ہیں۔ حداد نے اپنی گلاسز اتار کر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ سکندر نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبایا۔ سکندر، رمشا ارہا کو پکڑے تیزی سے اس طرف آئی۔ سکندر نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے روکا۔ حداد نے دیکھا تو عجیب سا لاوا اس کے اندر پھٹا۔ ایسی شکل مت بناؤ، میری بختہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر، ایسی شکل نہ بناؤ۔ ماموں، رمشا نے روکا تو ارہا جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی ایک دم حداد کے دھاڑنے پہ رو پڑی۔ سکندر نے ایک دم ارہا کو دیکھا۔ ارو نہیں میری جان، بس بس۔ ماموں اور سکندر پلیز ریلیکس رہیں، ہماری بختہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر مزید کمزور نہیں پڑ سکتا، یا پھر وہ ڈر گیا تھا کہ ڈاکٹر باہر آئے گا تو اچھی خبر نہیں دے گا، اس لیے تیزی سے روتی ہوئی ارہا کو لیے وہاں سے چل پڑا۔ رمشا نے حداد کے بازو کو تھاما۔ ماموں، بختہ کو کچھ نہیں ہوگا، ماموں ٹھنڈے ہو جائیں پلیز۔ حداد نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میں ضد کر رہا تھا رمشا کہ وہ فیرس ویل میں بیٹھے جبکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہت برا شوہر ہوں رمشا، صبح سے وہ اپسیٹ تھی اور میں اپنے مفاد کے چکر میں اندھا ہو گیا۔ اس نے رمشا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت دکھی لہجے میں کہا، ماموں، بخت آپ سے بہت پیار کرتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ اندر گھسنے لگا کہ ایک دم ڈاکٹر باہر آئی۔ ارے آپ لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اس حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے انسان۔ آپ سب تو ایسے پینک ہو رہے ہیں کہ انہیں خدا نخواستہ کیا ہو گیا۔ بس خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر، بخت کو کیا ہوا ہے؟ شی از پریگننٹ۔ حداد ایک دم ایک عجیب سے احساس کے تحت جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ رمشا نے ایک دم ہولے سے چیختے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ماموں، میں سکندر کو بتا کے آئی۔ حداد کو سمجھ نہیں آئی کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے۔ ڈاکٹر، یہ جو آپ نے ابھی کہا وہ دراصل کیا تھا؟ ڈاکٹر بھی حداد کے تاثرات کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ آپ باپ بننے والے ہیں ڈاکٹر؟ حداد کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور لبوں سے ہنسی چھوٹی۔ پاپا، ڈاگی، نو ڈاگی، نانا اینگی، نانا واز شاؤٹنگ، یو اسکیئر پاپا۔ سکندر نے ارہا کے سر پہ پیار کیا۔ ہاں ارہا، میں ڈر گیا ہوں، اگر میری بختہ کو کچھ ہو گیا۔ نانا بیڈ، پاپا اینگی یو۔ وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو رمشا باہر آ کر انہیں دیکھ کر اس طرف آئی۔ سکندر، بلکہ نانا، اب یہ لقب کسی اور کو جانے لگا ہے۔ رمشا سکندر کی طرف آئی۔ سکندر تیزی سے اٹھا۔ بختاور کو کیا ہوا ہے؟ وہی جو مجھے تقریباً 3 سال پہلے ہوا تھا۔ آپ نانا بننے والے ہیں داؤد؟ ارو، آپ خالہ بننے والی ہو؟ ممی کالا۔ زندگی کبھی کبھار حد سے زیادہ بے رحم ہو جاتی ہے۔ یہ بات حداد عظیم کو معلوم تھی کہ قدرت صرف اپنی مرضی چلاتی ہے، مگر اتنی بے رحمی سے اس کی کہانی کے باپ کا رخ بدلے گی اس نے ایسا سوچا نہیں تھا۔ زندگی میں مشکل اور دردناک دن دیکھنا نصیب ہوئے تھے، مگر کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ دن تو ساری زندگی گزر جانے والی تکلیفوں سے بھی بھاری تھے۔
خوشیوں کا ذرا سا لقمہ ملنے کے بعد ایسا لگا تھا اب خوشیوں کا رزق اس سے چھن گیا ہو، جیسے اب خوشیاں اس کے گھر پہ دستک نہیں دیں گی۔ کیا رب اتنا ناراض ہو گیا تھا اس سے؟ حالانکہ وہ ہر پل اپنی خوش بختی پر ناز کرتا، ہر وقت اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تکتی تھی۔ تو پھر یہ اس کی آزمائش تھی؟ اگر آزمائش تھی تو اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے کہ آخری وقت آ گیا ہو؟ کیوں اس کے جسم سے ساری ہمت، ایک ایک سانس اس پر بھاری پڑ رہی تھی؟ 2 ہفتے پہلے بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کو اٹھا کر لایا تو خدا نے اس کی جھولی میں بہت جلد اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کی خبر دی تھی، اور آج اکیلے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا وہ دیوانے سے زیادہ بے رحم شوہر دکھائی دے رہا تھا، جس کی بیوی کے ساتھ اس کی چائنی کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ 2 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں کھڑے وہ زندگی اور موت سے جنگ لڑتی اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس جنگ میں وہ بیچاری اپنے اندر پلتی ہوئی جان کو بچا نہ سکی، مگر زندگی کی بازی جیت گئی۔ ڈاکٹر باہر نکلی تو حداد اس طرف آیا۔ میری وائف اور بیبی؟ ڈاکٹر مارتھا حداد کو جانتی تھی، اور وہ حداد کی ڈین کی بیوی بھی تھی، اس لیے انہیں حداد سے الگ ہی ہمدردی تھی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بوائے، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، بخت کو تمہاری اس وقت اشد ضرورت ہے، پلیز کمزور نہیں پڑنا۔ حداد کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ڈاکٹر، بخت ٹھیک ہے نا؟ بے ہوش ہے مگر کچھ گھنٹے میں اٹھ جائے گی، کافی چوٹیں آئی ہیں اس کے سر پہ، اس کا سکین کروانا ہے۔ بظاہر تو ٹھیک ہے مگر مجھے ڈر ہے کہ سر کی چوٹیں اس کے دماغ پہ اثر نہ کر دیں۔ اور بیبی؟ وہ تو حداد سمجھ گیا تو سامنے دیوار کو تھامتے ہوئے اپنی آنکھوں کے رنگ کو کھو جانے سے نہیں روکا۔ حداد بچے، ہم ضرور کوشش کرتے مگر ہمارا آپریٹ کرنے سے پہلے ہی بیبی کی ڈیتھ ہو گئی۔ حداد کو لگا کسی نے اس کا دل چیر کے نکال دیا ہو، اس کی ٹائنی بن کر اس دنیا سے چلی گئی۔ حداد نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی درد بھری آواز نکلنے سے روکا۔ ابھی قسمت اس کو دیکھ کر مزید کہے لگا رہی تھی کیونکہ دوسرا سرپرائز جو منتظر تھا۔ اس سرپرائز کو دیکھ کر حداد کو لگا اب تو وہ مر چکا ہے۔ حداد نے جاوید کو اطلاع دے دی مگر اس نے سکندر اور رمشا کو خبر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا جب تک کوئی خبر نہ آ جائے۔ کرسی پہ بیٹھا وہ اپنی زندگی کے اس مذاق پر اندر ہی اندر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کول اور شون پہنچ گئے تھے اور خبر ملنے کے بعد اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں دلاسا کسے چاہیے تھا؟ برو، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم بی کو تو کچھ نہیں ہوا نا۔ بی ہے تو زندگی ہے، بی ہوگی تو آپ کے مزید بچے ہوں گے، ٹائنی سے لے کر بوڑھا ہوتے ہوئے انہیں دیکھیں گے۔ کول نے حداد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حداد سپاٹ چہرہ لیے انہیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس والوں کا چکر لگا اور اس ایکسیڈنٹ کی اصل وجہ حداد کے گوش گزار دی۔ حداد خاموشی سے بنا کچھ کہے دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے سے پہلے بولا کہ کسی کو اس بارے میں فی الحال نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ اب جب وہ پورے 8 گھنٹے بعد وقت سے مل کر باہر آ رہا تھا تو اب وہ ایک بھوکے شیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کوریڈور میں تڑپتی ہوئی رمشا ایلیکس کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ حداد نے وحشت سے اپنا چہرہ گھما لیا، وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیدھا فون نکالا تو عین اسی وقت سکندر کی کال آ گئی۔ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ سکندر کی تڑپتی ہوئی آواز سننے لگا۔ بختہ، میری بچی، حداد کچھ بولو میری بچی۔ حداد کو سکندر کی تڑپ سے نفرت ہوئی، اتنی کہ وہ 8 گھنٹے سے خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کی آواز سن کر پھٹ پڑا۔ زندہ ہے، سن لیا، زندہ ہے تمہاری بیٹی، جاؤ جشن مناؤ، مٹھائیاں بانٹو، بچ گئی تمہاری بیٹی۔ سکندر اس کی بات پہ ساکت ہو گیا، پھر گرا کر وہ کچھ کہنے لگا تو حداد ٹوٹی ہوئی آواز کے ساتھ گرایا، مگر میری بیوی اور میری بیٹی تو مر گئی اس حادثے میں، مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ سکندر، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی، مجھے بھی کوئی پاپا کہنے والا آ رہا تھا، مجھ سے بھی کوئی لاڈ اٹھانے آ رہا تھا، مجھے بھی ارو کی طرح اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے رکھنے والی آ رہی تھی، میں بھی اس کی خاطر پوری دنیا کو ٹرامپل کرتا، مگر نہیں، خدا صرف تم پر مہربان ہے اور تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے بخت اور ٹائنی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہاری بختہ زندہ ہے مگر میری چڑیل مر گئی، وہ بھی تمہارے اس بھا اور کاپو کی وجہ سے۔
تم اگر گینگسٹر نہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا، تم اگر اتنی دشمنیاں نہ پالتے تو یہ سب نہ ہوتا، تم ہو اس سب کی وجہ، لے جاؤ اپنی بختہ کو۔ ماموں چپ ہو جائیں، ماموں سکندر کا کیا قصور ہے؟ ماموں مجھے کچھ بھی مت بولیں۔ رمشا نے آخری بات سنی تو اس کی طرف تڑپ کر آئی اور اس سے فون چھینا۔ سکندر فون بند کر چکا تھا۔ ہیلو سکندر بختہ ٹھیک ہے؟ ہیلو۔ رمشا نے آنسو بہتی آنکھوں سے حداد کو دیکھا تو وہ تڑپ کر دبی آواز میں چیخی، ماموں آپ ہوش میں ہیں؟ اگر اتنی نفرت ہے سکندر سے تو اپنا غصہ مجھ پہ اتاریں، اپنی نفرت کا اظہار مجھ سے کریں، مجھے بے شک مار ڈالیں مگر میرے داؤد کو کچھ نہ کہیں۔ ماموں وہ بھی تکلیف میں ہیں، ماموں ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مگر آپ، مجھے تمہاری اور تمہارے شوہر کی ایک بھی نہیں سننی۔ اگر اپنی بہتری چاہتی ہو رمشا تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ رمشا حداد کے کٹیلے لہجے پہ ساکت رہ گئی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات میری بھی سن لیں، اس سب میں سکندر کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کی آمد پر ذرا بھی انہیں کچھ کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ حداد کو لگا رمشا نے بھری محفل میں سب کے سامنے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو۔ مطلب اس کا کوئی نہیں تھا، سب سکندر کے تھے، حتیٰ کہ اس کی اپنی بھانجی بھی اس کے غم میں شریک ہونے کی بجائے اس سے واسطہ توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ حداد ایک دکھ بھری نظر اس کی طرف ٹکا کر وہاں سے چل پڑا۔ رمشا کے دل کو لگا کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ماموں آئی ایم سوری ماموں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر سکندر چیز کارنر کی طرف آیا اور بنا سوچے سمجھے صوفے پہ بیٹھا اور سامنے اس شطرنج کو بے جان نظروں سے دیکھا۔ خبر سننے اور حداد کے فون کے بعد وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ اس گیسٹ ہاؤس میں بالکل سوٹڈ بوٹڈ تیار مصطفیٰ آصف کے ساتھ کسی اہم کام سے جا رہا تھا، مگر خبر ہی ایسی تھی کہ اس نے اس کو اندر سے بری طرح توڑ دیا۔ پہلے تو وہ پاگلوں کی طرح اس سویٹ نما کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کے بعد کسی کو کچھ میسیجز کرتا، اب جب نظر یہاں پہ گئی تو وہیں بیٹھا رہا۔ 15 منٹ تو سپاٹ نظروں سے پیس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کالے رنگ کا کنگ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اسی وقت مصطفیٰ آصف کی کال آئی۔ فون کاٹ کر اس نے اس کنگ سے بلا وجہ سیٹ ہوئے سفید رنگ کی پیسز گرانے لگا۔ وہ رولز اور گیم کے لاجک پہ نہیں چلتا تھا، بلکہ وہ اپنی خاموشی سے اپنی اس حرکت سے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، بریکٹ اس کھیل کا اہم کردار۔ وہ اپنی روح کی طرح سیاہ ہے اور کسی لاجک یا اگلے کے قانون سے کھیل نہیں کھیلے گا، بلکہ اپنے طریقے سے کھیلے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ سب سفید پیسز گرا کر انہیں دیکھنے لگا تو پتہ نہیں اسے مزہ نہیں آیا، دوبارہ انہیں اپنی پوزیشن میں لایا، اس کے بعد یہ کیا وہ خود اپنے ہی پیسز گرانے لگا، اس کے بعد انہیں سائڈ پہ کر کے صرف اس نے کالا کنگ اس سفید کنگ کے سامنے رکھا، اس کے بعد مسکرا کر اس نے سفید کنگ کو اٹھایا اور اس نے کالے کنگ کو گرا دیا۔ عجیب آدمی تھا، ایسے چیس کون کھیلتا ہے؟ اچھا اوپر بھی نا چیس کارنر تھا، وہ میں نے چیز پڑھا تھا۔ ایسے چیس کون کھیلتا ہے؟ مصطفیٰ کا دوبارہ فون آیا۔ کانوں سے فون لگا کر اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور اپنی کنپٹی پہ عام سے انداز میں ٹکا کر وہ بولا، بولو سکندر تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے جو یہ خبر ملی وہ اچھی نہیں ہے۔ سکندر ہنسا، وہ انگلی سے ریوالور گھما رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ کہیں سے بھی دکھی نہیں لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ 1 منٹ کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، میں سمجھ سکتا ہوں، میرا وعدہ ہے میں ان کلپریٹ کو پکڑنے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اچھا تو یہ کام میں تمہیں سونپتا ہوں کیونکہ میں تو چلا۔ اس کی عجیب بات پر مصطفیٰ ڈرائیو کرتے ہوئے ٹھہرا۔ کیا مطلب؟ پلین کا بندوبست کروں؟ تم سوئٹزرلینڈ جاؤ گے ابھی؟ مگر سکندر کچھ کہہ رہا تھا، اس کے بعد مصطفیٰ نے بریک پہ پاؤں رکھا کیونکہ اسے گولیوں کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو سکندر کاپو؟ 2 ہفتے پہلے۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بختاور نے ڈاکٹر کی بات سنی تو اس کا زرد چہرہ عجیب رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ آپ کی کیفیت بالکل پریگننسی کی ہے بختاور، ابھی ٹیسٹ آ جائے گا اور یہ بات کنفرم ہو جائے گی۔ نہیں، پھر میرے خیال سے میں پریگننٹ نہیں ہوں ڈاکٹر، میں نے 2 دن پہلے اپنا ٹیسٹ کیا تھا، بلکہ میں اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کافی ٹیسٹ کٹ سے لیتی رہی ہوں، نیگیٹو رزلٹ تھا، شاید کوئی اور مسئلہ ہے۔
اس سے پہلے ڈاکٹر کچھ کہتی دروازہ کھول کر حداد آیا۔ خوشی سے بختاور اس کے پورے دانت کو دیکھ کر حیرت سے منہ کھولے اس بے انتہا خوشی سے بھرپور شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں، آئی ایم 100% شور، آرام کرو، تم اندرونی طور پہ ویسے ہی بہت کمزور ہو، بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب حداد جو خوشی سے ایک عجیب حرکت کرنے لگا تھا، ڈاکٹر کی بات پہ ایک دم ٹھہر گیا۔ ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، اور اسے واک بھی کروانی ہے، وائٹامنس تو مسٹ ہیں، باقی ٹیسٹ آ جائے تو میں پھر آؤں گی۔ وہ مسکرا کر حداد کے متفکر چہرے کو دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے چل پڑی۔ ان کے جانے کے بعد حداد بیڈ پہ بیٹھا۔ حداد، ڈاکٹر جو کہہ رہی ہیں ان کی بات، مگر حداد نے سنا ہی نہیں۔ اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ماتھے پہ زوردار بوسہ دیتے ہوئے وہ بختاور کو تقریباً ہلا چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، تم جان ہی نہیں سکتی بختاور، تم نے کتنا خوش کیا ہے مجھے، تم مجھے اتنی خوبصورت چیز دینے لگی ہو، حالانکہ تم ٹیکنیکلی بچی ہو، مگر یو میڈ یور اولڈ مین ویری ہیپی۔ اس نے بختاور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بھینچ لیا۔ بختاور کو 1 منٹ کے لیے لگا یہ چوڑا سا بیسٹ تو اس کو بھینچ کر اس کی ساری ہڈیاں توڑ دے گا۔ ڈاکٹر ہوش میں ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہوش میں آئیں آپ، باقی سب کہاں ہیں؟ اور باقی سب فوراً اندر داخل ہوئے۔ ایک کے چہرے پہ خوشی جبکہ دوسرے کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے سکندر آگے بخت کی طرف آتا، حداد بختاور کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ ادھر آئیں نانا صاحب۔ اس نے سکندر کو بھی زور سے بھینچ لیا۔ سکندر نے اسے ہٹانا چاہا مگر حداد نے گرفت مضبوط کر دی۔ حداد چھوڑو مجھے، حداد۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے حداد کی بدتمیزیاں، ذرا بھی بھا نہیں رہی تھی بھا کو۔ نانا می کالا، ممی سی می کالا۔ ارہا حداد اور بخت کو دیکھتے ہوئے اپنے چھوٹے سے دانتوں والی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے پرجوش ہو کر بولی، جیسے ممی خالہ کا خطاب نہیں، کاپو کا دے دیا ہو، لیکن ظاہر ہے وہ فیوچر کی کاپو تھی۔ حداد نے سکندر کے بال بگاڑتے ہوئے ارہا رمشا سے لی اور اس پہ محبتوں کی بارش کی۔ بختاور کو لگا وہ ہل گیا ہے۔ ارہا کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ نانا کو ہو کیا گیا ہے۔ نانا آئی، نو نانا، نو کسی، نانا می فیس۔ ارہا نانا صاحب ارو کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ رمشا مسکرا کر بخت کے پاس آئی، لیکن سکندر بیڈ پہ بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے بولا، تم ٹھیک ہو نا بچے، گھبرانا نہیں، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، دل تو نہیں خراب ہو رہا، چکر تو آ رہے ہوں گے تو ایسے مت بیٹھو، ذرا ٹیک لگاؤ۔ بختاور سے زیادہ تو اس کی حالت خراب لگ رہی تھی، اسے اپنے پیاروں کا OCD تھا۔ بختاور نے ماما کی حالت دیکھ کر آپی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ میں ایویں تو نہیں 9 مہینے اپنا سر پیٹتی رہی، ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خوش نہیں لگ رہے، کیا آپ میرا بیبی نہیں دیکھیں گے؟ بختاور سکندر کے تکیہ ٹھیک کرنے پہ ذرا سا ٹیک لگا چکی تھی مگر پریشانی سے سکندر کا ہاتھ تھامے بولی۔ سکندر ماتھے پہ بل لے کر آیا، نہیں مگر بخت یہ بہت پینفل پروسیس ہے، تم ابھی بچی ہی ہو، بہت مشکل ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے ہونٹ خشک لگ رہے ہیں، حداد جا کر جوس کے ڈبے اور فروٹس لے کر آؤ۔ اس نے سائڈ پہ پڑے پانی کے جگ سے بخت کے لیے پانی گلاس میں ڈالا اور اسے پلانے کے لیے جھکا۔ بختاور کو اپنی کیفیت سے زیادہ ماما کی کیفیت ڈرا گئی۔ اسے رونے کے ساتھ ماما پہ بہت پیار آیا، وہ باپ کی طرح اس کی حالت کے لیے پریشان تھا اور ماں کی طرح اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے کون سی نیکی کی تھی جو اس کو سکندر جیسا ماما ملا؟ پیو پورا، چندا ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہوگا اب۔ وہ گلاس رکھ کر کچھ کہنے لگا، بختاور اس کے سینے سے لگ کر اس کے گرد بازو پھیلا کر رونے لگی۔ ماما آخر آپ مجھے کسی کی کمی کیوں محسوس نہیں ہونے دیتے؟ ماما کبھی تو یقین دلایا کریں، میں آپ کی بیٹی نہیں یتیم بانجی ہوں جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے زمانے کی ہر سرد گرم سے بچایا، اس کو سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ ماما کبھی کبھی آپ کی محبت میرے دل میں ڈھیروں بوجھ لے آتی ہے، آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں جبکہ میں نے کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے رونے سے پہلے ہی حداد باہر چلا گیا، ورنہ وہ بھی پریشان ہو جاتا۔ رمشا کی آنکھیں اس کی بات پہ نم ہو گئیں۔ سکندر اس کے رونے پہ جو بوکھلا گیا تھا، اس کی باتوں پہ اس کے دل کو کچھ ہوا۔
کیا ماں باپ بچوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں بختہ تاکہ بدلے میں توقع رکھیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں، ان کی محبت بدلے میں کچھ نہیں مانگتی، بس وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، خوش ہو، آباد ہو، یہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور تم نے کیوں نہیں کیا میرے لیے کچھ؟ آج تک میں یہ کٹھن سفر کاٹ سکا ہوں تو تمہارے وجود کی وجہ سے، میرے دل کے کچھ حصے نرم رہے تو تمہارے معصوم وجود کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے ایک کاپو ہونے کی حیثیت سے ناحق کسی پر ظلم نہیں ڈھائے۔ محبت کرنا، رشتوں کا مان رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ میں نے تم سے ہی سیکھا ہے بچے۔ میرے ہر جائز ناجائز فیصلے کو آنکھیں بند کیے قبول کیا۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ میں تو باپ تمہارے وجود سے پہلے بنا ہوں، تم میری بڑی بیٹی ہو، میرا مان، میرا غرور، تو یہ کبھی مت کہنا کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے بختاور کو بچوں کی طرح سر تھپک کر دلاسا دیا۔ دروازے پہ دستک ہو کر ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ سوری ٹو ڈسٹرب، مگر مسٹر حداد کہاں ہیں؟ سکندر بخت کو چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ جی وہ نیچے ہیں، آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنی تھی۔ میں بختاور کا فادر فگر ہوں، تو مجھے اس کی صحت کے بارے میں ایک معلومات چاہیے۔ کیا ہم آپ کے آفس میں ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر کو ذرا حیرت ہوئی، جب کریم شاہ اور بخت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سکندر انہیں نظر انداز کیے ڈاکٹر کو کاپو والی سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا، شیلبی؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ آف کورس مسٹر۔ سکندر حدید کہہ کر وہ مڑا، بخت کو مسکرا کر دیکھ کر رمشا سے بولا، رے بخت کو دیکھنا پلیز، اور تم ٹھیک ہو نا؟ ہر رشتے کے ساتھ اسے اپنی بیوی کا ہمیشہ خیال آتا تھا، بے شک وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ رمشا نے سر ہلا کر اپنی مسکراہٹ اچھالی۔ جائیے فادر فکر، میرا مطلب ہے فیوچر کے نانا، ٹرمپل کریں ڈاکٹر کو۔ سکندر ذرا سا ہنس کر سر ہلاتے ہوئے ڈاکٹر کے پیچھے گیا۔ ایزی ایزی، پانی دوں؟ حداد گرتی ہوئی بخت کے گرد ایک بازو پھیلائے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پیچھے کر رہا تھا۔ بخت جب سے واپس آئی تھی، کچھ بھی منہ میں ڈالتی تو بس سارا کچھ متلی کی صورت میں نکلتا۔ سکندر نے تو باقاعدہ سر آسمان پہ اٹھا لیا تھا اور ہر منٹ حداد کو کوس رہا تھا، جس کا جواب حداد خود بھی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ بخت سنک پہ جھکی نل کھول کر چڑ کر بولی، میں پاگل ہو جاؤں گی حداد، اس نے نڈھال انداز میں کہتے ہوئے کڈلی کی۔ حداد چھوٹے سے ٹاول سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کے سر پہ پیار کرتا سامنے چھوٹی سی کرسی پہ بٹھاتے ہوئے اس کے بال باندھنے لگا۔ کرسی وہ اس لیے یہاں لے آیا کیونکہ بخت کی ہر ایک لمحے بعد طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں پانی کا گلاس لاتا ہوں۔ وہ باہر آ کر سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھانے لگا جب کھلے دروازے پہ دستک ہوئی۔ سکندر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ میں اس کے لیے جنجر بسکٹ کے ساتھ باقی چیزیں بھی لایا ہوں۔ کیا ہوا، طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی؟ تم اس کو دیکھو، میں اس کو ڈرپ لگانے کا بندوبست کرتا ہوں، بالکل ڈرین ہو گئی ہے۔ ایک منٹ کے لیے حداد سکندر کے صبح کے وقت آنے پہ حیران ہو گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کے وہ بخت کے لیے چیزیں لے آیا۔ جلدی جاؤ بختہ بچے۔ سکندر حداد سے گلاس پکڑے اس طرف آیا تو دیکھا بخت ایک بار پھر سنک کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ پنک پاجامہ شرٹ میں وہ پیلی زرد ہوئی بھی تھی۔ ماما آپ اس وقت؟ میں ٹھیک ہوں، بس مارننگ سکنس ہے۔ نہیں، تمہاری حالت تو زیادہ بگڑ رہی ہے، رے بھی ٹھیک رہا کرتی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ چلو بیٹھو، یہ پانی پیو، پھر میں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں۔ اس نے بخت کو بٹھاتے ہوئے اسے پانی پلایا۔ وہ پانی بھی بخت سے ہضم نہ ہوا۔ سکندر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بندہ جو ایک لمحے میں اگلے انسان کے جسم کے ایک اعضاء نکال دیتا تھا، وہ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ ماما، ایسا لگتا ہے میرے سارے اعضاء باہر آ جائیں گے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے عجیب سی بے بسی سے بولی، اچھا یہ بسکٹ کھاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بنا کے لاتا ہوں۔ بیڈ پہ لے جاؤں؟ وہ ذرا سا جھکا بخت کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بولا۔ بخت نے نفی میں سر ہلایا، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ آرام کریں، صبح ہی صبح اٹھ گئے ہیں۔ میرا موموا ہے نا۔ اس نے بسکٹ کو پیکٹ کھول کر ایک نکالا، مگر کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دل پھر عجیب ہو گیا۔ آ جاؤ چڑیل، تمہیں اب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حداد سب کچھ سیٹ کر کے فوراً اس طرف آیا اور اسے بازو میں اٹھا کر باہر لا کر بیڈ پہ بٹھایا۔ کھاؤ نا، بیچارہ سکندر ابھی اٹھ کر گیا، تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لایا ہے۔ بخت نے اپنی آنکھیں سکندر کی طرف اٹھائیں۔ سکندر کے ماتھے پہ بل تھے اور وہ حداد کو دیکھ رہا تھا
जो सब कुछ सेट कर रहा था। पहले कंबल तो इसके ऊपर डालो। वह हादाद को टोक कर झुकते हुए बख्त की टांगों पे कंबल डालने लगा। बच्चे, खिड़की खोल दूँ? फ्रेश हवा से बेहतर महसूस करोगी। उसी वक्त उनके कमरे में अपना स्टफ टॉय पकड़े, शर्ट और पैम्पर पहने अरू सोती जागती कैफियत में आई। पापा? हादाद ने इरहा को देखा तो हंस पड़ा। लो, एक भा कम था कि दूसरा जूनियर भा आ गया। सिकंदर ने इरहा को देखा तो उस तरफ आया। अरू, शॉर्ट्स कहाँ फेंक आई? मैं पोपो पापा, मम्मी सीली, मी गो वॉशी। बख्तावर इरहा की बात सुनकर हंस पड़ी। तुम आंखें बंद करो बच्चे, ऐसे सर दर्द होगा। मैं इसको सेटल करके आया। उसने इरहा को उठाया तो इरहा बख्त को देखकर अपनी मुंदी आंखों को मसलते हुए हाथ हिलाकर बोली, आपी, आपी की जान। बख्त ने इरहा को फ्लाइंग किस दी। ऑल गुड वाइफी, कुछ खाओ तो फिर मैं चेक करूं कि ड्रिप लगाने की पोजीशन में हो कि नहीं। हादाद ने बड़ी सी बिन उसके बेड के साथ रखी। बख्त ने हादाद को देखा जो खुद सारी रात से उसकी खातिर जागा हुआ था। सो जाओ, सारी रात से जागे हो डॉक्टर। हादाद ने नफ़ी में सर हिलाया। ना भाई, ज़रूरी काम है, ज़रूरी काम पे भी जाना है। निपटा कर वापस आऊँगा, शायद आराम कर लूँ। तुम अब बेहतर हो ना? उसने बिस्किट निकाल कर बख्त को खिलाने के लिए बढ़ाया। बख्त ने ज़रा सी बाइट ली, फिर उसने मुंह बनाया। अजीब सा जायका है। अदरक के बिस्किट हैं, अब देखना इसका कहवा बना कर लाएगा या शायद सूप ही न ले आए। बख्त की आंखें खुली की खुली रह गई। नो वे हादाद, पहले ही मेरे मुंह का जायका अजीब हुआ है, ऊपर से अदरक, यक। चुप करके खाओ, फिर रिलीफ की मेडिसिन देता हूँ या फिर ड्रिप लगवाओ। ऐसे खाली पेट तो तुम्हारे और टाइनी के लिए अच्छा नहीं। बख्त जो बिस्किट खा रही थी एकदम हादाद की बात पे उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। हादाद दराज से मेडिसिन का बॉक्स निकाल रहा था। उसके देखने पर अपनी भवें ऊपर की जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या हुआ, ये टाइनी क्या होता है। हादाद ने उसे फिर उसके पेट को देखा। ये टाइनी ही तो है, क्या कहूँ मैं अभी इसे। बख्त की उसके अंदाज पे हंसी छूट गई। हादाद, अगर ये टाइना हुआ तो? हादाद ने उसे आंखें दिखाई। बेटी होगी, बेटा हुआ तो उसके लाजमी जरासीम सिकंदर पे जाएंगे। बख्त मज़ीद हंसने लगी। अल्लाह, मामा से उसका क्या ताल्लुक? बेटा तो आपका है, आपकी तरह सड़ा करेला बीस्ट जेसन मोम्बा होगा। तौबा है बख्त, तुमने मेरी पुरानी तस्वीरें नहीं देखी? मैं बहुत दुबला पतला सा था, सब मुझे माचिस की तीली कहते थे। अब बख्त के तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। सुन रहे हो टाइनी, तुम्हारे पापा का कोई हाल है? बख्त के मुंह से ये आखिरी बात हादाद को पता नहीं क्यों अच्छी लगी। अजीब सा एहसास था मगर बेहद खूबसूरत एहसास था। हादाद ने बख्त का हाथ थाम कर उसे चूमा। आई लव यू चुड़ैल। बख्त ने अब की बार माथे पे बल लाकर अपना हाथ हटाया। अब आप मुझसे इज्जत से पेश आया करें। आपके लिए और आपकी इस टाइनी के लिए कितनी कुर्बानी दे रही हूँ। हादाद ने उसके बाल बिगाड़ते हुए उठा। जो हुक्म। अब खाकर आंखें बंद करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर तुम्हें चेक करता हूँ। बख्त ने सर अस्पात में हिलाया। सिकंदर सूप में चमचा हिला रहा था तो रिमशा काउंटर के साथ लगे सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रही थी। सिकंदर चमचा हिलाने के बाद अब सब्जी काटने लगा तो उसने रिमशा को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? इतने अरसे बाद अपने शौहर के हसीन चेहरे के आंखों के नीचे हल्के देख रही हूँ। आप इंसान हैं कि मशीन? सारी रात बेचैन रहे और अब सुबह जूस का ढेर बना के फ्रिज में रख दिया। बेशक खाने पीने की चीज़ें ले आएं, बजाय अब अपने काम के लिए ऑस्ट्रेलिया निकलें, यहाँ सूप और सब्जी बना रहे हैं। सिकंदर उसके अंदाज पे मुस्कुराया। तो मेरी रेक को जालिसी हो रही है और तुम्हें कब से इतना शौक चढ़ गया मुझे यहाँ से भेजने का? दिल को कुछ नहीं हुआ ये कहते हुए उसने शरारत से कहा, आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। वैसे सिकंदर, मुझे हम दोनों के घर जाना चाहिए। मुझे हम दोनों के घर जाना है, चाहे वो कहीं भी हो। ऐसे वक्त और मामू के घर पे ज़्यादा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिकंदर ने उसे देखा, फिर चूल्हे की आंच आहिस्ता करके बोला, कोई बात हुई है? रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। बख्ता और मामू को प्राइवेसी देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमने आकर ना सिर्फ उन्हें क्राउडेड कर दिया है बल्कि कुछ हद तक टेंस भी कर दिया है? मैं नहीं चाहती हमारे मसले से बख्ता पे असर हो, खासकर जब वो अब इस मरहले से गुजर रही है। या कहीं वो दुश्मन मामू और बख्ता को अपनी लपेट में ना ले लें। अभी तक की उसकी खबर?
रिमशा की बात ठीक थी। बख्ता पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए था। जो भी करना था बेहद जल्दी करना था। तुम ठीक कह रही हो सनशाइन, मगर बख्त को इस वक्त हम दोनों की ज़रूरत है। हदात काम पे जाएगा तो पीछे बख्त अकेली क्या करेगी? अरू से भी उसका दिल बहला रहेगा। बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया एमी तो नहीं जा रहा, अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों का घर ढूंढूंगा। सब कुछ फाइनलाइज करके यहाँ 1 हफ्ता मज़ीद रहेंगे। देन वी आर रेडी टू मूव। रिमशा ने सर हिलाया मगर वो चुप सी थी। सिकंदर ने उसकी कमर पकड़ी और उसे काउंटर पर बिठाया। वो अक्सर जब किचन में काम करती थी तो सिकंदर रोमांस के मूड में ऐसे ही उसके काम को ट्रैम्पल करके उस काउंटर पे उसको बिठा दिया करता था। क्या बात है, कोई चीज़ परेशान कर रही है? उसने रिमशा के गाल थाम कर उससे पूछा। पता नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो बदतमीज शख्स मुझे ना देखता तो हम सबको परेशानी का सामना ना करना पड़ता। हम सबको अपना मुल्क और फैमिली ना छोड़नी पड़ती। आपके सारे काम मेस्ड अप हो गए, ऊपर से मेंटली टॉर्चर वो अलग। सिकंदर ने उसके गाल छोड़कर उसके दोनों बाजू को थामा। मैं तो नहीं घबरा रहा, तो तुम क्यों घबरा रही हो? रे ऊपर और नीचे चलता रहता है। हाँ, मैं ज़रा एक्सट्रीम हूँ तो इसलिए हर चीज़ ओवर द टॉप लगती है, मगर कठिन वक्त है, गुजर जाएगा। जब तुम सब हो मेरे साथ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखा ना, साइड पे हुए तो वो खुद भी डर गया। उसे मालूम हो गया है कि उसने किससे पंगा लिया है। और आखिरी बात, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कौन है, तो इसमें तुम्हारा कसूर कहाँ से हुआ, है ना? खैर, मेरी प्रिंसेस जल्दी से ये सूप चख करके बताए। याद है अरू के टाइम वही बना कर दिया था तो तुम बिल्कुल बेहतर फील कर रही थी। उसकी थोड़ी पे प्यार करता वो अपने पूरे दांतों वाली मुस्कुराहट उसे पेश करता बोला। रिमशा नीचे उतरी तो उससे पूछा, आपकी ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट कब है? रात को ही निकलूँगा अब। वैसे भी अच्छा है, थोड़ा सा मज़ीद टाइम स्पेंड कर लूँ, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। उसकी आखिरी बात पर रिमशा ने ज़ोरदार मुक्का उसके बाजू पे मारा। कितना गुस्सा आ जाता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ। रिमशा बिन कहे उसके सीने से लग गई। सिकंदर ने उसके गिर्द बाजू फैलाए। आप प्लीज़ जल्दी आइएगा, कल हमारी एनिवर्सरी है, भूल गए? सिकंदर रुक गया, एकदम उसे अलग किया। मैं अभी आया। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा तो रिमशा को उसके अंदाज पे हैरत हुई। 5 मिनट बाद सिकंदर नीचे आया तो देखा रिमशा सूप को गाढ़ा पाकर चूल्हे को बंद करते हुए उसे देखने लगी। सिकंदर ने उसे गिफ्ट पकड़ाया जो स्क्वायर शेप के ऊपर गिफ्ट रैप हुआ था। रिमशा ने उसे पकड़ा। ओह, तो मिस्टर अपना तोहफा अब दे रहे हैं? लेकिन मुझे तुम्हारा दिया तोहफा ज़्यादा पसंद आया है। रिमशा मुस्कुराई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो खोलने लगी तो सिकंदर ने उसे टोका। अभी नहीं, कल खोलना। रिमशा ने उसे घूरी से नवाजा। क्यों, अभी क्यों नहीं? बस कल खोलना। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम देखो। वैसे है क्या, ये कोई ज्वेलरी तो नहीं लग रही इस बार? रिमशा ने उस तोहफे को हिलाकर चेक किया। बस इसे संभाल के रखना। क्या सूप बन गया? हाँ, मैं वक्त के लिए सूप डाल कर ले जाती हूँ। और दाऊद? रिमशा मुड़ कर रुकी और उसके गले में बाजू डालकर उसके गाल पे प्यार करती बोली, एक बार फिर कह रही हूँ, जल्दी आइएगा वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यार, 1 हफ्ते की बात है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 1 साल के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, बस, वरना मेरे पास 100 तरीके हैं आपको अपने पास बुलाने के, अगर आपने ज़रा देर की। मसलन क्या? अगर तुमने रे नाम से सबको अपना तारुफ कराया तो बिलीव मी, मार खाओगी। हाँ, वो भी, मगर इस दफ़ा नई धमकी। किसी बार मैं जाऊंगी और वहाँ जब ढेर सारा वोडका पी कर खुद को वेस्ट करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि डोंट मेस विद मी। सिकंदर की आंखें एकदम फैल गईं। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसका बाजू थाम कर दीवार से लगाया। ये बात आज तो कह दी, आइंदा कहीं तो अपने लफ्ज़ों पर नदामत होगी तुम्हें। उसने सख्ती से ज़्यादा सर्द लहजा इस्तेमाल किया था। रिमशा ने उसके सीने पे हाथ रखा। मिस्टर ब्रॉडी कापू, आपका ये गुस्सा और धमकी नहीं जलने वाली। मैंने आपकी मेडिसिन ही टेस्ट करवाई है। आपकी मेडिसिन ही टेस्ट करवाई है। आइंदा मरने मराने या जुदाई की बात करेंगे तो मैं भी पे बैक करूँगी। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से उसके होंठ छुए। इससे सिर्फ तुम्हारा नाम सुनो तो बेहतर है। बाकी मुझे अब तुमने ट्रिगर करने की कोशिश की स्वीट हार्ट तो तुम बहुत पछताओगी। मरने के बाद भी तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगी।
रिमशा गुस्से से कुछ कहने लगी तो सिकंदर ने प्यार से उसे कुछ कहने से रोक दिया और फिर जाने लगा जब उसने देखा हदाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा था। अब तुमने मुझे काम पे जाने का ताना दिया तो सिकंदर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रिमशा तो बिन कहे तेज़ी से किचन की तरफ गई। मैंने कुछ कहा तुम्हें? इतना भी जालिम नहीं हूँ। बिल्कुल, तुम तो फरिश्ता हो। उफ, इतनी भूख लग रही थी, सोचा रास्ते में सैंडविच खा लूँ, मगर तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लाया था तो सोचा ठंडी ना हो जाए। रिमशा कॉफ़ी पियोगी? जी मामू, आप वक्त की ड्रिप तो निकाल दें ताकि फिर मैं उसे सूप पिलाऊं। नहीं, अभी ठहरो। वैसे वो ठीक है ना? जी, सो रही है। मतलब भी कम ही आई है। सुबह की बनिस्बत सिकंदर के दिए बिस्किट काम आए। चलो, ये मैं मेडिसिन लाया हूँ, तुम कमरे में रख आओ, मैं अभी आता हूँ। उफ, थक गया भाई। वो लाउंज में आकर सोफ़े पे गिरते सामने कॉफ़ी टेबल पे सारी चीज़ें रखने लगा। सिकंदर उन नवाब साहब को देखने लगे जो कॉफ़ी का कप निकाल कर सैंडविच के साथ कप केक भी अपने लिए निकाल रहे थे। रिमशा मेडिसिन का पैकेट उठाकर ऊपर चल पड़ी। दिल कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। सिकंदर की अचानक इस बात पे हदाद जो कॉफ़ी पी रहा था एकदम चौंक गया। क्यों भाई, ये खुशी और गम के मौके पर तुम्हें हमेशा किसी का मुंह क्यों तोड़ने का दिल चाहता है? बख्तावर तुम्हारी वजह से इस हालत में है और तुम यहाँ रिलैक्स बैठे हो। हदाद को उसकी बात पे अच्छू लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हलक में एक पानी का कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तुम यहाँ मज़े से नाश्ता कर रहे हो। शर्म से डूब बढ़ना चाहिए। तो ड्रिप लगी हुई है ना उसे, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। सिकंदर की बर्दाश्त खत्म हो गई। आगे बढ़कर झुकते हुए उसका गिरेबान पकड़कर गुर्राया। सारा खाना पीना बंद कर दूंगा, फिर पता लगेगा कि मेरी बेटी की तकलीफ का। इरहा को कहीं अडॉप्ट तो नहीं किया था ना तुमने? क्या मतलब है इस बकवास का? हदाद ने अपना गिरेबान छुड़वाया। तुम्हारा अपनी भांजी को लेकर ये हाल है तो अपनी बेटी के वक्त तो अल्लाह ही हाफिज होगा। सिकंदर उसके साथ वाले सोफे पे बैठा। तुम्हें कोई खुशी नहीं है? अब तुम्हारी वाली खुशी मैं कहाँ से लाऊं? सबका गिरेबान पकड़ पकड़ के उनको खामखा धमकी दूं? ये वाली खुशी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, खुश हूँ कि मुझे इस तरह का पीस मिलने वाला है। उसने देखा इरहा नाइट सूट पहने अपने उलझे हुए बालों में हाथ मारती सिकंदर की टांगों से चढ़कर उसकी गोद में आकर बैठी। सिकंदर ने झुककर उसके गाल चूमे। सोने की टाइमिंग खराब हुई है प्रिंसेस की। पापा मी हंगी, मी ईट। अरू सैंडविच खाओगी? हदाद ने अपना दूसरा सैंडविच इरहा की तरफ बढ़ाया तो इरहा सिकंदर की गोद से उतरकर हदाद के पास जाने लगी कि सिकंदर उसे रोककर उसे उठाकर खड़ा हुआ। अरू नो, पहले हाथ धो। सिकंदर ने इरहा के हाथ धुलवाए, फिर उसे हदाद को दिया। हदाद ने इरहा को गुदगुदी की। इरहा पीछे होते हुए हंसी। ये लो। उसका फ़ोन बस हुआ। फ़ोन उठाकर उसने मैसेज पढ़ा तो एकदम चौंक उठा। नाना यू ईट। इरहा ने सैंडविच का छोटा सा टुकड़ा हदाद को खिलाना चाहा। नो बेबी, आप खाओ। नो, यू हंगी नाना। मैं खा चुका हूँ। कॉफ़ी ट्राई करोगी? सिकंदर जो सब्जी को पानी से भरे बाउल में डाल रहा था एकदम बोला। नो कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग होती है। चुप करो। हदाद ने कप इरहा के होठों की तरफ लेकर जाते हुए कहा। इरहा ने ज़रा सा घूंट लिया तो उसने अजीब सा मुँह बनाकर उसे ज़ोर से हिलाया। हदाद, अब उल्टी करेगी तो तुम साफ करना। इरहा होठों पे ज़बान फेरती कप की तरफ दोबारा हाथ बढ़ाने लगी। मी मोर, मी लाइकी। अरू नो कॉफ़ी। पापा मी कॉफ़ी, मी लाइकी। इरहा अपने बाप को घूरती हदाद के पकड़े कप में मुंह आगे करने लगी। लगता है इसे मेरा फ्लेवर पसंद आ गया है। सिकंदर ने तासुफ से सर हिलाया। फिर उसका फ़ोन बजा तो उसने देखा और कान से लगाया। हेलो, कापू बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, प्लान बी है मेरे पास। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, डिटेल्स मिली हैं उस बंदे की, साथ वो खोलना भूल गया। मेघन को निकालने में उसका बड़ा किरदार है। अब हदाद बिल्कुल अलर्ट हो गया। अलर्ट क्या होना था, उसे झटका लगा। ईमेल नहीं कर सकता, जो देखना है मेरे से उस यूएसबी में देख लेना। हाँ, इस दफ़ा उसकी सारी गेम खराब कर दूंगा। वो और बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं असल में हूँ क्या। खैर, एनीवेज, हम प्लान बी पे स्टिक रहेंगे, मगर अंडर बॉसेस को अंदरूनी तौर पे अगर खबर मिलती है तो उन्हें प्लान ए के ही मिलेगी। ओके ओके, बाय। पापा, मी वॉन कॉफ़ी, मी लाइकी। अरू वॉन मोर। अरू नो मोर कॉफ़ी।
ایک تو تمہیں میں کیا کہوں، اگر تم میری بیٹی کے شوہر نہ ہوتے تو پتہ نہیں تمہارا کیا حشر کرتا۔ حداد سکندر کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اس ننھی سی جان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارو پاپا خامخواہ سختی کرتے ہیں نا، پاپا کو سبق ملنا چاہیے۔ پاپا بیٹھ نا ارو، پاپا ہر وقت جو اینگری رہتے ہیں۔ نو نانا، پاپا گڈ، پاپا نو اینگی، پاپا لو می پاپا گرل، می ارو لو پاپا، پاپا گیو گیفی، پاپا کسی می۔ ارو کا منہ مت کھلوائیے گا نانا، وہ اپنے پاپا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گی۔ وہ پیکنگ مکمل کر کے اپنا بیگ اٹھا کر نیچے کی طرف آیا تو حداد آفس کے لیے نکلتے ہوئے اسے اور اس کے بیگ کو دیکھنے لگا۔ تو پھر نکلنے کی تیاری ہے؟ وہ بلیک جینز اور بلو شرٹ میں عام سے حلیے میں بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نہیں، رات کے 9 بجے نکلوں گا، ٹیک آف تو ہم آدھے گھنٹے میں کریں گے، یہ بس بیگ نیچے رکھ رہا ہوں۔ وقت بہتر ہے اب، چیک کر لو۔ صبح کی بنسبت کافی بہتر ہے، مگر کھانا اس سے ہضم نہیں ہو رہا تو میں نے پھر سے ڈرپ لگا دی، کل ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ سکندر نے بیگ سائڈ پہ رکھا اور دروازہ آہستگی سے کھول کر رک گیا۔ رمشا بخت کے بیڈ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی کتاب ہاتھ میں لیے سائڈ پہ گردن گرائے سو گئی تھی، جبکہ بخت ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے اپنا فون چیک کر رہی تھی۔ اس نے سکندر کو دیکھا تو مسکرائی۔ سکندر نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ ٹھیک ہے؟ بخت سر ہلا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، البتہ یہ کافی تھک گئی ہیں، میں نے اپنے ساتھ لیٹ جانے کا کہا تو منع کرتی ہیں۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی تو سکندر ذرا سا مسکرا کر رمشا کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ رمشا ذرا سا کسمسائی اور بڑبڑائی، تو وہ نہ وقت۔ سکندر اسے ان دونوں کے کمرے میں لے کر آیا اور اسے لٹا کر اس پہ کمبل اڑا کر پھر اس کے گال کو تھپک کر وہ لائٹ آف کر کے باہر آیا۔ وہ اس طرح آیا تو دیکھا حداد بخت کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سکندر نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑا اور بیگ اٹھا کر نیچے چل پڑا۔ پھر اسے ارو کا خیال آیا، وہ تو یہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارو بابا کی جان کہاں ہو؟ اس نے کچن کی طرف سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں پہ نہیں تھی۔ وہاں پہ نہیں تھی تو کہاں؟ اوپر تو اس نے نہیں دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارہا، ارہا، کیا ہوا سکندر؟ سکندر دوبارہ لاؤنج میں ارہا کو پکارتے ہوئے آیا تو حداد جو اس کے سامنے آیا پوچھنے لگا، ارہا کو اوپر دیکھا ہے تم نے؟ حداد ایک دم چونک اٹھا، کیوں تم دونوں کے کمرے میں سو نہیں رہی تھی؟ اب سکندر کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ نہیں، وہ نیچے ٹی وی دیکھ رہی تھی، میں نے بیٹ مین لگائی تھی، ادھر بیٹھی اپنا جوس پی رہی تھی۔ ہاں ٹی وی آن تھا مگر ارہا نہیں تھی جب میں بیک یارڈ سے کال اٹینڈ کر کے واپس آیا تھا۔ اب حداد بھی بڑی ہی تیزی سے بولتے ہوئے اوپر گیا۔ سکندر نے بیک یارڈ کا دروازہ کھولا۔ ارہا؟ دماغ میں جو عجیب اندیشے آ رہے تھے وہ اس کا دماغ گھومنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے جیب سے فون نکالا اور کانوں سے لگایا۔ جاوید، ابھی ایلیکس کو یہاں لے کر پہنچو، ارہا نہیں مل رہی، بے انتہا سختی سے کہتا وہ حداد کی بات پر گھوما۔ سکندر، ارہا پورے گھر میں نہیں ہے۔ سکندر کو لگا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ اس کی جان، اس کی جگر کا ٹکڑا کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے اپنے لبوں کو دبایا اور فون کو بے رحم گرفت میں پکڑتے ہوئے تڑپتے ہوئے شیر کی طرح گرایا۔ They are going to pay for this. They are going to bloody pay for this. So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.